پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے، تاکہ اگر کوئی کہنا جی ابو بکر سے ثابت کریں فائدین، جی عمر سے ثابت کریں، عثمان سے، علی سے، انہوں نے کہا چھڑ دو، رکو ذرا، صبر کرو، ہم علی سے ہی ثابت کر دیتے ہیں، تاکہ پھر یہ سوال ہی نہ کرو کہ آخری وقت تک کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ ہاں، خلفائے راشدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اس شخص سے حدیث لے کے آئے کہ جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہا اور رسول اللہ کے ساتھ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ رفع الیدین کے حوالے سے مرزا جلمی کئی ایک بیانات ریکارڈ کروا چکا ہے اور اس مسئلے پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے مرزا جلمی جن چیزوں کا بہت زیادہ سہارا لیتا ہے ان میں سے ایک رسالہ ہے جز رفع الیدین، جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی طرف منسوب ہے۔ اس جز رفع الیدین کا حوالہ پیش کر کے احناف کے خلاف اپنی پوری دشمنی اور بغض نکالنے کی مرزا جلمی کوشش کرتا ہے۔ تو آج ہم نے انشاءاللہ تعالی جز رفع الیدین اور جز رفع الیدین کے اندر موجود جس روایت کا مرزا جلمی سہارا لے کے رفع الیدین کا دوام ثابت کرتا ہے، اس پر انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں بات کرنی ہے، اور ساتھ مرزا جلمی کے مسلمات کی روح سے ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ یہ جز رفع الیدین جو رسالہ ہے اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہوا، یہ مرزا جلمی کے بابا غیر مقلد وہابی عالم زبیر علی زئی نے اس کو اردو ترجمے کے ساتھ شائع کیا ہے۔ سندھ کے اندر ایک لائبریری سے اس کی فوٹو کاپی لی، اور ایک جنگ کا سابقہ دیوبندی مولوی تھا جو کہ بعد میں غیر مقلد ہو گیا، مجاہد علی مجاہد جنگوی، اس سے فوٹو کاپی لے کے زبیر علی زئی نے اس رسالے کو شائع کیا ہے اردو ترجمے کے ساتھ۔ اور مرزا جلمی یہ بات بھی کرتا ہے کہ جب کتاب کسی مصنف کی طرف منسوب ہوتی ہے تو اس کتاب کی مصنف تک سند بھی ہوتی ہے۔ اب جز رفع الیدین کے آغاز میں ایک سند بھی موجود ہے جو کہ امام زین الدین عراقی سے شروع ہوتی ہے اور امام بخاری تک جاتی ہے۔ امام بخاری سے پہلے 9 واسطے موجود ہیں، امام زین الدین عراقی سے شروع ہو کر محمود بن اسحاق الخزائی تک۔ 9واں واسطہ محمود بن اسحاق الخزائی ہے، اور 5واں درمیان میں واسطہ ہے عمر بن محمد تبرزد کا۔ اب جب ہم ان راویوں کے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں تو محمود بن اسحاق الخزائی یہ مجہول راوی ہے، اور اس کی جہالت مرزا جلمی کا بابا دور نہیں کر سکا۔ محمود بن اسحاق راوی جو کہ امام بخاری سے اس رسالے کو روایت کر رہا ہے وہ مجہول راوی ہے۔ اور 5واں جو واسطہ ہے عمر بن محمد تبرزد کا، عمر بن محمد تبرزد کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے محدثین کے حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے لسان المیزان، جلد نمبر اس کی 3 ہے اور صفحہ نمبر 329 ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی عمر بن محمد تبرزد کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وقال لی شیخنا ابن الطاہر ان عمر کان یخل بالصلوات۔ عمر بن محمد تبرزد کے بارے میں ابن طاہر جو کہ میرے شیخ ہیں، ابن حجر فرماتے ہیں میرے شیخ میرے استاد نے یہ کہا کہ یہ جو عمر ہے یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، نمازوں کے اندر اس کی خلل تھا۔ وقد وہاو ابن النجار من قبل دینہ، اور ابن نجار بغدادی جو کہ عمر بن محمد تبرزد کے شاگرد ہیں، ابن نجار نے یہ کہا ہے کہ دین کے اعتبار سے اپنے دین کے اندر یہ واہی تھا، یعنی دینداری اس کے اندر نہیں تھی، دین کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا تھا، بالکل بے عمل آدمی تھا، فاسق آدمی تھا۔ وقال ابو شامہ کان خلیعن ماجنن، اور ابو شامہ نے کہا یہ خلیعن ماجنن تھا، یعنی بدخلق آدمی تھا، اس کے اندر کوئی اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور حیا بھی اس کا قلیل تھا، یعنی بے حیائی والے کام کرتا تھا۔ یہ اس کا سٹیٹس امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لسان المیزان میں بیان کیا ہے، جو کہ جز رفع الیدین کی سند کے اندر 5واں راوی ہے عمر بن محمد التبرزد۔ اور یہ دوسری کتاب ہے امام ذہبی کی المغنی فی الضعفاء، ضعیف راویوں کے بارے میں امام ذہبی نے جو کتاب لکھی ہے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127 پہ لکھتے ہیں وقت تکلم فیہ، تبرزد کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور ابن ظاہری نے
مجھے کہا جب میں نے ملاقات کی تو میں نے ابن ظاہری سے ابن تبرزد کے بارے میں، اس کی نمازوں کے بارے میں جب سوال کیا، پوچھا، تو ابن ظاہری نے کہا وَإِنَّ ابْنَ تبرزد یعنی عمر ما کان یصلی، ابن تبرزد یعنی عمر بن محمد تبرزد یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی تھا۔ اور تیسرا حوالہ امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 57 سے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ امام ابن نجار ہی کا قول امام ذہبی نے اس میں نقل کیا، اور یہ ابن نجار یہ تبرزد کے شاگرد ہیں۔ ابن نجار کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ يَفْهَمُ شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ، یہ تبرزد حدیثیں پڑھتا تو تھا اور پڑھنا پڑھانا اس کا کام تو تھا، لیکن لم یکن یفہم شیئا من العلم، علم سے کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی، اسے سمجھ نہیں رکھتا تھا، کوئی تدبر فقہ سمجھ نہیں تھی اس کی، اس کو وکان متہاونا بامور الدین، اور دین کے امور میں غفلت اور سستی سے کام لیتا تھا، دین کے احکامات پہ عمل کوئی نہیں کرتا تھا۔ رأیتہ غیر مرۃ یبول من قیام، میں نے کئی مرتبہ تبرزد کو دیکھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا۔ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْإِرَاقَةِ، جب فارغ ہو جاتا، أَرْسَلَ صَوْبَهُ وَقَعَدَ مِنْ غَيْرِ اسْتِنْجَاءٍ بِمَاءٍ وَلَا حَجَرٍ، بس پیشاب کر کے تو اپنے کپڑے چھوڑ دیتا تھا اور پھر آ کے ایسے ہی بیٹھ جاتا تھا، نہ استنجا کرتا تھا پانی کے ساتھ، نہ ڈیلے کے ساتھ، نہ پتھر کے ساتھ، نہ پانی کے ساتھ، استنجا بھی نہیں کرتا تھا، ایسے کھڑا ہو کے پیشاب کیا اور کھڑا ہو کے پیشاب کر کے استنجا بھی نہیں کیا اور آ کے اسی طریقے سے آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ اور قال، اور کہا وَكُنَّا نَسْمَعُ مِنْهُ يَوْمًا أَجْمَعَ فَنُصَلِّي وَلَا يُصَلِّي مَعَنَا، ایک دن ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے نماز پڑھ لی تھی لیکن تبرزد نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ وَلَا يَقُومُ لِصَلَاةٍ، نہ نماز کے لیے جاتا تھا۔ وَكَانَ يَطْلُبُ الْأَجْرَ عَلَى رِوَایَةِ الْحَدِيثِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ طَرِیقَتِهِ، اور حدیثیں بیان کر کے لوگوں سے مال بٹورتا تھا، لوگوں سے پیسے لیتا تھا کہ میں پیسے دو گے تو حدیث بیان کروں گا، اور جتنا مال اس نے جمع کیا تھا لوگوں سے احادیث بیان کر کر کے ان سے مال جتنا بٹورا ہوا تھا اس کی زکوٰۃ بھی اس نے ادا نہیں کی تھی۔ یہ امام ابن نجار بغدادی نے اپنے استاذ تبرزد کا سٹیٹس بیان کیا ہے، جس کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا۔ اب دیکھیے کہ یہ جو تبرزد ہے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، طہارت کا اہتمام نہیں کرتا تھا، پیشاب کھڑے ہو کے کرتا تھا اور پھر بعد میں استنجا بھی نہیں کرتا تھا، نہ ڈیلے کے ساتھ نہ پانی کے ساتھ، اور ایسے کپڑے نیچے کر کے واپس آ کے اپنی مسجد میں بیٹھ جاتا تھا۔ یہ ہے سٹیٹس تبرزد کا۔ اور مرزا جلمی کے مسلمات کی روح سے ہم بات کریں گے۔ مرزا جلمی نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، یہ بیان دیا ہوا ہے کہ بے نمازی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ مرزا جلمی بیان دے چکا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ جب وہ کافر ہے تو سودی نظام، اسلامی نظام، ایک کہانیاں چھوڑو۔ اور تبرزد بے نمازی تھا، اور مرزا کے فتوے کی روح سے تبرزد مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ جو جز رفع الیدین کتاب ہے اس کے اندر 5واں راوی تبرزد ہے، عمر بن محمد تبرزد، جو کہ بے نمازی تھا اور دین کے امور کے اندر تہاون اور غفلت اور سستی سے کام لیتا تھا۔ یہ ہے سٹیٹس اس جو کتاب اور جز ہے اس کے راوی کا۔ اور پھر آگے امام ذہبی لکھتے ہیں کہ اس میں ابن حلالہ خراسان میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ رأیت عمر بن تبرزد فی النوم بعد موتہ وعلیہ ثوب ازرق، کہ میں نے خواب میں دیکھا ابن تبرزد کے فوت ہونے کے بعد کہ اس کے اوپر ایک نیلے رنگ کی چادر ہے، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ تمہاری موت کے بعد کیا ہوا، کیا معاملہ تیرے ساتھ پیش آیا؟ تو ابن تبرزد نے کہا انا فی بیت من نار، میں آگ کے گھر میں ہوں جو دوسرے آگ کے گھر میں ہے۔ اور میں نے جب پوچھا کہ یہ کیوں ہے تو اس نے کہا اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر لوگوں سے مال لیتا تھا، لوگوں سے سونا لیتا تھا، یعنی حدیثیں پڑھ کے میں ان سے مال بٹورتا تھا، تو اس لیے مجھے جو نا وہ آگ کی جو نا وہ اندر داخل کر دیا گیا۔ یہ ابن تبرزد کے بارے میں امام ذہبی نے ذکر کیا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ وَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا العباس ابن ظاہری یقول کان ابن تبرزد لا یصلی، یعنی ابو العباس ابن ظاہری کہتے ہیں کہ یہ تبرزد نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو ان ائمہ محدثین کے حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ تبرزد جو نا وہ دین کے معاملات میں سستی اور غفلت کرتا تھا، بے نمازی تھا، اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا تھا، اور زکوٰۃ جو ادا نہ کرے، زکوٰۃ جو نہیں دیتا، مرزا جلمی نے اس پر بھی کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے، جو زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ کافر ہے۔ تو
ایسے لوگ تو آپ سمجھے کافر ہو چکے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور اس کو فرض نہیں سمجھتے. زکوٰۃ سارے مال کے اوپر دینی ہوگی. تو مرزا جیلمی کے دو فتووں کی روح سے جو زکوٰۃ نہ دے وہ بھی کافر اور جو نماز نہ پڑھے وہ بھی کافر. تو مرزا جیلمی کے فتوے کی روح سے یہ دونوں اعتبار سے تبرزت جو ہے وہ مسلمان نہیں بنتا، کافر ٹھہرتا ہے. اور یہ راوی ہے پانچواں اس جز رفع الیدین کا جس کے بارے میں یہ دن رات اتنا شور مچاتا ہے کہ دیکھیں امام بخاری نے جز رفع الیدین میں یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا. اور یہ جو جز رفع الیدین ہے یہ سند کے اعتبار سے اس کا یہ سٹیٹس اور اس کی یہ حالت ہے. پھر اس کے بعد مرزا جیلمی یہ ایک مغالطہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جز رفع الیدین میں سب سے پہلی روایت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آئے. امام بخاری نے علمی تھپڑ مارا ہے ان کے منہ پہ اور ان کو جناب بتا دیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ متروک ہو گیا ہے رفع الیدین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا اور ترک کر دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا روایت کرنا مولا علی کی حدیث کو امام بخاری کا لے کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نماز پڑھتے انہوں نے دیکھا، خلفائے راشدین کو بھی نماز پڑھتے دیکھا. تو مولا علی جب آخر میں رفع الیدین کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ رفع الیدین ترک نہیں ہوا. جبکہ اب یہ دیکھیں جو بات اس کی خواہش کے مطابق آتی ہے نا تو فوراً اس کو پک کر لیتا ہے اور جو اس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہے اس کی تعویل کرتا ہے. ایک روایت سنن ابی داؤد کے اندر 754 نمبر موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا کرتے تھے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھا کرتے تھے اور یہ سنت ہے. اب اس حدیث سے ہاتھ نماز میں باندھنا سنت ثابت ہو رہا ہے. سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اس نے یہ مسئلہ بیان کرنا تھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا افضل ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک روایت موجود ہے اور وہ بھی مؤول اور محتمل ہے اور وہ بھی صرف ایک فعل کا بیان ہے، قول نہیں ہے، کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہاتھ چھوڑتے تھے. اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ وہ قیام کی حالت میں چھوڑتے تھے یا رکوع کے بعد چھوڑتے تھے. اب چونکہ اس نے یہ کھینچ تان کے کرنا تھا کہ قیام کی حالت میں چھوڑتے تو اس روایت کا سہارا، اس اثر کا سہارا لے کے اس روایت کو پس پش ڈال دیا. کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے یہ ان کے نزدیک منسوخ تھی. اس پر ترا یہ کہ سنن ابی داؤد میں عبداللہ ابن زبیر کی اپنی روایت ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، لہٰذا اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عبداللہ ابن زبیر کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. اب وہ راوی حدیث بھی ہو گئے، اس کے باوجود وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو ہے بڑا سافٹ سا کہ وہ دونوں طریقوں کو سنت سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر ہاتھ باندھنے کو منسوخ سمجھتے تھے، کیونکہ جسے یہ پتا ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے اور وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے تو دو ہی معنی ہیں کہ یا وہ دونوں طریقوں کو سنت سمجھتا ہے یا وہ ہاتھ باندھنے کو منسوخ سمجھتا ہے. اور محدثین کی ترتیب جو ہے وہ یہی ہے، پہلے منسوخ حدیثیں آتی ہیں پھر ناسخ. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک جو عمل ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابی اگر اس کو روایت کرتا ہے تو مرزا جیلمی کے مسلمات کی روح سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دائمی اور ہمیشہ کا عمل اس سے ثابت نہیں ہوتا. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اعمال اور بعض افعال ایسے تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترک کر دیے تھے، لیکن صحابہ کرام نے بعد میں اس کو روایت ضرور کیا ہے کہ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کیا کرتے تھے. صحابی کا محض کسی بات کو روایت کر دینا اس کے سنت ہونے اور اس کے ہمیشہ کا اور دائمی عمل ہونے کی دلیل نہیں ہے. اب یہ جو روایت ہے جز رفع الیدین کے آغاز میں روایت نمبر 1 امام بخاری لے کے آئے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور 2 رکعت کے شروع میں ہاتھوں کو اٹھایا. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے علی سبیل تسلیم علی سبیل تنزل ہم بات کر رہے ہیں. اگر اس روایت کو 2 منٹ کے لیے صحیح مان لیا جائے، ابھی تو انشاءاللہ اس پر بات کرنی ہے ہم نے کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے، 2 منٹ کے لیے مان لیا جائے تو یہ ایک عمل کی روایت ہے، مولا علی کا عمل نہیں ہے. مرزا جیلمی کو ایک اثر اور ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث بیان نہیں کر سکتا، ذخیرہ حدیث سے نہیں دکھا سکتا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کبھی نماز کے اندر رفع الیدین کیا ہو رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے شروع میں. ایک بھی مرزا جلمی کے پاس روایت اور اثر اور حدیث موجود نہیں ہے. جس حدیث کا سہارا لے کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ثابت کر رہا ہے وہ مولا علی کا اپنا عمل ہی نہیں ہے, وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل روایت کر رہے ہیں. اور پھر وہ جو روایت ہے اس روایت کی حیثیت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. امام بخاری کی طرف منسوب جو جز رفع الیدین ہے اس کے اندر اس کا رقم 1 ہے, یعنی پہلے نمبر پہ اس کو لے کے ہے. اس میں مرکزی راوی ہے عبد الرحمن بن ابی الزناد. عبد الرحمن بن ابی الزناد راوی اس روایت کا مرکزی راوی ہے, اور اس کے اندر رفع الیدین کا ذکر کرنے میں اس کا تفرد بھی ہے, کیونکہ عبد الرحمن بن ابی الزناد سے زیادہ ثقہ اوثق اور اثبت راوی جب اسی حدیث کو ابو رافع والی حدیث کو عبید اللہ بن ابو رافع والی حدیث کو بیان کرتے ہیں تو اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں کرتے. یہ دیکھیے صحیح ابن حبان ہے, امام ابن حبان کی, امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر کیا ہے 1772 نمبر, اور یہ امام دارقطنی کی سنن دارقطنی ہے, اور اس میں بھی امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. اس کا نمبر ہے 1125 نمبر. امام دارقطنی بھی لے کے ہے, امام ابن حبان بھی لے کے ہے, اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے. عبد الرحمن بن ابی زناد موسیٰ بن عقبہ سے روایت کرتے ہیں, اور موسیٰ بن عقبہ عبداللہ بن فضل ہاشمی سے, اور وہ عبد الرحمن بن عارج سے, اور وہ عبید اللہ بن ابی رافع سے, اور وہ مولا علی سے. جب موسیٰ بن عقبہ سے ابن جریج اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں آتا, اور جب عبد الرحمن بن ابی زناد روایت کرتا ہے تو اس میں رفع الیدین کا ذکر آتا ہے. اور یہ عبد الرحمن بن ابی زناد اس کا سٹیٹس کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ الکامل فی ضعفاء الرجال امام ابن عدی کی کتاب ہے, جلد نمبر 4 میرے پاس مطبوعہ دارالفکر ہے, صفحہ نمبر 1585. فعبد الرحمن بن ابی زناد قال ضعیف, امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی زناد ضعیف ہے, اور دوسرا قول ذکر کیا کہ عبد الرحمن بن ابی زناد ضعیف, کہ یہ ضعیف ہے. اور یہ امام ابن الجوزی کی کتاب کتاب الموضوعات, اس میں روایت نمبر 1004 کے تحت امام ابن الجوزی کہتے ہیں قال المصنف هذا حدیث لا يصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد ادخل على بعض المتاخرین من اہل الغفلۃ على ان عبد الرحمن بن ابی الزناد مجروح, کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں عبد الرحمن بن ابی الزناد مجروح راوی ہے. قال احمد, امام احمد بن حنبل نے کہا هو مضطرب الحدیث, یہ مضطرب الحدیث ہے. وقال یحییٰ لا یحتج به, اور امام یحییٰ بن معین نے کہا کہ اس کی حدیث سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. یہ تذکرۃ الحفاظ ہے, امام ذہبی کی کتاب, اور جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 182. لکھتے ہیں وضعفہ عبد الرحمن بن مہدی, امام عبد الرحمن بن مہدی نے اس کو عبد الرحمن بن ابی الزناد کو ضعیف قرار دیا. وما حدث به بالعراق فهو مضطرب, اور جو اس نے عراق میں آ کے حدیثیں بیان کی ہیں وہ مضطرب حدیثیں ہیں. وتکلم فیہ مالک, اور امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اس میں کلام کیا ہے. اور یہ امام ذہبی کی ایک اور کتاب ہے المغنی فی الضعفاء, اس میں عبد الرحمن بن ابی الزناد کا صفحہ نمبر 605 پہ ترجمہ ذکر کیا ہے. امام ذہبی لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابی الزناد مشہور وثقہ وضعفہ النسائی, بعض نے توثیق بھی کیا ہے لیکن امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. آگے چلیے, امام نسائی کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ کتاب الضعفاء والمتروکین ہے امام نسائی کی, یہ امام بخاری کے تاریخ الصغیر اس کے ساتھ یہ چھپی ہے, اور یہ غیر مقلد وہابیوں کا ادارہ احیاء السنہ درجاک گجرانوالہ. اس میں صفحہ نمبر 296 پہ امام نسائی کی جو کتاب الضعفاء والمتروکین ہے اس سے یہ حوالہ نمبر 367 نمبر اس کا نمبر ہے, رقم ہے عبد الرحمن بن ابی الزناد ضعیف, عبد الرحمن بن ابی الزناد ضعیف ہے. اور یہ جمہور محدثین کے نزدیک عبد الرحمن بن ابی الزناد ضعیف ہے,
اور اس کا آخری حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ امام نور الدین ہیثمی کی کتاب ہے مجمع الزوائد, اور مجمع الزوائد کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 407 پہ روایت نمبر 7187 کے تحت لکھتے ہیں رواہ الطبرانی وجادتاً وفیہ عبد الرحمن بن ابی الزناد وثقہ النسائی وغیرہ وضعفہ الجمہور. یہ جملہ غور سے سنیں, وضعفہ الجمہور. امام ہیثمی کہتے ہیں جمہور محدثین نے عبد الرحمن بن ابی الزناد کو ضعیف قرار دیا ہے, اور کہتے ہیں نسائی نے اس کی توثیق کی ہے, نسائی نے ثقہ قرار دیا ہے. تو جب ہم امام نسائی کی اپنی کتاب الضعفاء والمتروکین کو دیکھتے ہیں تو اس میں امام نسائی نے خود اس کو ضعیف قرار دیا ہے, اور اسی کا حوالہ امام ذہبی نے دیا اپنی کتاب المغنی فی الضعفاء میں. اس میں بھی کہتے ہیں کہ وضعفہ النسائی, امام نسائی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. لہذا امام ہیثمی کا یہ کہنا کہ نسائی نے اس کی توثیق کیا ہے, یہ ان کی خطا ہے, کیونکہ امام نسائی کی اپنی کتاب کے اندر بھی جو ہے وہ عبد الرحمن بن ابی الزناد کو ضعیف قرار دیا ہے. تو اب عبد الرحمن بن ابی الزناد جو اس کا مرکزی راوی ہے اس روایت کا, جس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حدیث کا سہارا لے کے مرزا جیلمی رفع الیدین کا دوام ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ روایت درجہ صحت کو نہیں پہنچتی. اور جب ہم سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل دیکھتے ہیں صحیح سند کے ساتھ, جس کا ایک ایک راوی بالکل ثقہ اور بالکل صحیح راوی ہے, وہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ, امام بخاری مسلم کے استاذ, اس روایت کو لے کے ہیں اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں 2457 نمبر حدیث. پہلا راوی ہے وکی بن جراح, بہت بڑے محدث اور امام ہیں. دوسرے راوی ابو بکر بن عبداللہ بن قطاف الناشری, وہ بھی ثقہ, اور عاصم بن قلیب بھی ثقہ, اور قلیب بن شہاب جو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں وہ بھی ثقہ. قلیب بن شہاب کہتے ہیں ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ, مولا علی جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے, ثم لا یعود, پھر پوری نماز میں مولا علی رفع یدین نہیں کرتے تھے. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا عمل امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب میں لے کے سند صحیح کے ساتھ, امام وقی ابو بکر ناشری سے, ابو بکر ناشری عاصم بن قلیب سے, عاصم بن قلیب بن شہاب سے, اور وہ مولا علی سے حدیث بیان کریں, اور سارے کے سارے راوی ثقہ راوی ہیں. اور پھر اگلا ایک کرینہ اور آپ کے سامنے رکھ دوں, ابو اسحاق تابی کہتے ہیں 2461 نمبر روایت ہے کہ کان اصحاب عبداللہ و اصحاب علی لا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ, مولا علی کے شاگرد اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے جتنے شاگرد تھے وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. مولا علی کے شاگرد یعنی جنہوں نے مولا علی سے نماز سیکھی, اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد جنہوں نے عبداللہ بن مسعود سے نماز سیکھی, وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور یہ جو روایت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام جمال الدین زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نصب الریا فی تخریج احادیث الہدایہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 480 پہ لکھتے ہیں وَهُوَ أَثَرٌ صَحِيحٌ, مولا علی کے نماز کے شروع کے اندر رفع الیدین کرنا اور باقی مقام پہ نہ کرنے والا یہ اثر بالکل صحیح ہے. یہ امام بدر الدین عینی کی کتاب ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 400 پہ لکھتے ہیں اسناد و حدیث عاصم بن قلیب صحیح علی شرط مسلم, عاصم بن قلیب والی حدیث کی سند جو ہے وہ بالکل امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے. اور یہ علامہ ترکمانی کی کتاب ہے الجوہر النقی جو کہ سنن کبریٰ کے اوپر حاشیہ ہے, اس کے اندر امام ترکمانی نے اس کی سند کو, اس کے رجال کو ثقہ قرار دیا. اور یہ شرح معانی الاثار ہے امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146, اس پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس اثر کو صحیح قرار دیا. بحمد تعالیٰ تمام ثقہ راویوں سے یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں 2457 نمبر موجود ہے کہ مولا علی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, اور مولا علی کے شاگرد بھی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. جو مرزا جیلمی نے جز رفع الیدین کے شروع سے پہلے نمبر پہ جو روایت جو نا جز رفع الیدین کے اندر موجود ہے وہ لے کے آیا, تو وہ روایت جو پیش کی ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر عبد الرحمن بن ابی الزناد جمہور محدثین کے نزدیک راوی جو ہے وہ ضعیف ہے.